الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہر بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے تعلق اور لگاؤ ہوتا ہے. ایک انسان اپنا گھر بناتا ہے، اسے اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے. ایک آدمی ایک باغ بناتا ہے، اس کو اس باغ سے محبت ہوتی ہے. چھوٹا بچہ مٹی کے ڈھیر پہ بیٹھ کر گھر بناتا ہے، اس کو اس گھر سے محبت ہوتی ہے. وہ گھر نہیں ہے، وہ ایسے ہی بچے نے دل بہلانے کے لیے بنایا ہے، لیکن اس کو اس سے محبت ہوتی ہے. یہ میرا بنا ہوا گھر ہے. اگر کوئی اس نے جو مٹی اکٹھے کر کے، ریت اکٹھی کر کے اس کو ایک چھوٹے سے ٹیلے اور چھوٹے سے گھر کی شکل دی ہے، اگر کوئی اس کو ہاتھ مار کے توڑ دے تو وہ بہت روتا ہے، میرا گھر توڑ دیا. گھر نہیں ٹوٹ رہا، کہتا ہے میرا گھر توڑ دیا. اس لیے کہ وہ بنا ہوا ہے، اس نے اس کو بنایا ہے. چھوٹے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں نا، کاپی پہ سیب بناتے ہیں، جھنڈا بناتے ہیں، پاکستان کا جھنڈا بناتے ہیں، اور گڑیا بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں. تو اگر کوئی بچہ اس کی اس ڈرائنگ پر قلم سے لکیر کھینچ دے تو وہ بچہ روتا ہے. میں نے کتنی مشکل سے یہ پہاڑ بنایا تھا، پاکستان کا جھنڈا بنایا تھا، اس نے خراب کر دیا. وہ روتا ہے. کوئی وہ کاغذ تھوڑا سا پھاڑ دے تو وہ روتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا بنا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے اس کو ہم سے تعلق نہیں ہوگا؟ وہ ہم سے پیار نہیں کرتا ہوگا؟ بنانے والا، دنیا میں بنانے والا صرف مٹیریل کو جوڑتا ہے. جس نے گھر بنایا اس نے پتھر پیدا نہیں کیے، پتھر اکٹھے کر کے سیمنٹ لگا کے دیواریں بنا دی. کاغذ پہ تصویر بنانے والے بچے نے قلم لیا، سیاہی لی، بس صرف اپنے ہاتھ سے لکیریں کھینچی. جبکہ اللہ تعالی ہمارے صانع نہیں ہے. صانع اسے کہتے ہیں جو مٹیریل سے کوئی چیز بنائے. پتھر، سیمنٹ، ان کو ملا کے دیوار اور گھر بنا دیا، اس کو کہتے ہیں صانع. خالق اسے کہتے ہیں جو مٹیریل بھی پیدا کرے، مٹیریل بھی بنائے، مٹیریل بھی بنائے، پھر اس مٹیریل سے آگے شکل بھی بنائے. اللہ تعالیٰ اس زمین کے خالق نہیں ہے، اس زمین کے صانع نہیں ہے، خالق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر سے مٹی اکٹھی کر کے زمین نہیں بنائی، مٹی تھی نہیں، اللہ نے مٹی بنائی، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے زمین میں سب کچھ بنایا. اس کو کہتے ہیں خالق. خالق وہ ہے جو بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی سیمپل کے کوئی چیز بنائے، نمونے کی کوئی چیز بنائے، بغیر نمونے کے. تو جب صانع کو، انسان صانع ہے، اللہ خالق ہے. جب صانع کو اپنے مصنوع سے اتنی محبت ہے تو خالق کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے قطرے سے بنایا. گندا قطرہ بھی اللہ نے بنایا، گندا قطرہ اللہ نے بنایا. اس گندے قطرے سے انسان کو بنایا. سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیسے بنا لیا. بھائی روئی سے کپڑا بنتا ہے، روئی اور کپڑے کا پتہ تو چلتا ہے نا کہ واقعی یہ کپڑا روئی سے بنا ہوگا. روئی اور کپڑے میں مماثلت ہے،
مناسبت ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس سے بنا ہے۔ اسی طرح چینی سے ریوڑی بنتی ہے، چینی سے ریوڑی بنتی ہے، اور پھر اس چینی سے جو ریوڑی بنتی ہے اس کے اوپر تل چپکاتے ہیں۔ تل اوپر ہوتے ہیں، اندر نہیں ہوتے، اندر چینی ہوتی ہے۔ چینی سے ریوڑی بننا سمجھ میں آتا ہے، واضح چینی ہے، صرف رنگ بدلا ہوا ہے اس کا۔ گنے کے رس سے گڑ بنتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو جمایا گیا ہے، گڑ بن گیا ہے۔ آٹے سے روٹی بنتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آٹا آگ پہ پکایا گیا ہے، اسے روٹی بن گئی ہے۔ نطفے سے انسان بننا سمجھ میں نہیں آتا، نطفہ کیا، انسان کیا، وہ کتنا گندا، یہ کتنا اچھا، وہ اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور اس کی ایسی صورت ہے کہ بس دیکھتا ہی رہو۔ گندے قطرے سے انسان کو بنایا۔ جب انسان اس حقیر چیز سے بن کر بھی اکڑتا ہے اور بڑے بڑے بول بولتا ہے اور سب سے بڑے طاقتور اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اور ہٹ دھرمی کرتا ہے اور ضد اور انانیت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اکڑ کس بات پہ رہے ہو؟ کس چیز پہ اکڑ رہے ہو تم؟ اتنے بڑے بڑے بول کیوں بول رہے ہو؟ کیا میں نے تمہیں ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ ذلیل پانی سے بن کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم؟ تو ہر بنانے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہی ہے۔ انسان اگر کوئی چیز بنائے گا تو وہ صانع کہلائے گا، صانع کہلائے گا، چونکہ مٹیریل اس کے پاس ہے، بس اس کو جوڑ کے اس نے بنانا ہے۔ جیسے ایک عورت ہے، سالن بناتی ہے، آلو اس کے پاس ہے، گوشت اس کے پاس ہے، آئل اس کے پاس ہے، پیاز اس کے پاس ہے، مسالہ اس کے پاس ہے، وہ مکس کر کے اس کو آگ پہ چڑھا کے پکا کے تیار کر دیتی ہے۔ اب یہ سالن کی خالق نہیں ہے، یہ سالن کی صانع ہے۔ ایک مستری عمارت بناتا ہے، اینٹیں اس کے پاس ہیں، پتھر اس کے پاس ہے، ماربل اس کے پاس ہے، مٹیریل اس کے پاس ہے، سیمنٹ اس کے پاس ہے، پانی اس کے پاس ہے، اس نے صرف جوڑنا ہے بس۔ یہ صانع ہے۔ اللہ صانع نہیں، صانع کو بھی اپنے مصنوع سے محبت ہوتی ہے، صانع کو اپنے مصنوع سے محبت ہوتی ہے۔ ایک عورت 2 گھنٹے لگا کر بریانی بنائے، 3 گھنٹے لگا کر بریانی بنائے، اور بچہ مٹی اٹھا کے اس کی دیگچی میں ڈال دے، تو بتائیں اس کی چیخیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ بھائی چیخیں نکلیں گی کہ نہیں نکلیں گی؟ کیوں نکلیں گی؟ اتنی دیر میں نے اس پہ کھپائی، کچن میں بیٹھ کے گرمی میں نے بریانی بنائی، تو کم وقت تم نے مٹی ڈال کے سارے کو ہی خراب کر دیا۔ تو صانع کو اپنے مصنوع سے محبت ہوتی ہے، وہ اس کا نقصان برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تو خالق ہے، تو اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہو، کبھی اس زاویے سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکری نہیں کرتے، اس لیے اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے بالکل۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک بیٹا ہے وہ اپنی ماں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا ہے، باپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ کسی نے اس کو پیار سے بٹھا کے سمجھایا، اللہ کے بندے آپ کو پتہ ہے آپ تو کل کے بچے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنے پاپڑ بیلے، اور کیسے آپ کا پاخانہ اور پیشاب اٹھایا، اور کیسے آپ ہمیشہ بیمار رہتے تھے، اور یہ ساری رات آپ کے لیے جاگا کرتی تھی، اور یہ باپ آپ کو کندھے پہ لیے پتہ نہیں کن کن ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہا ہوتا تھا۔ مجھ سے پوچھو آپ کے باپ کی آپ پہ کتنی مہربانی ہے۔ جب یہ ساری باتیں سنتا ہے اس کو ہوش آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یار ٹھیک نہیں، ماں نے اگر ڈانٹ دیا تو کیا بات ہے، باپ نے ڈانٹ دیا تو کیا بات ہے، اتنی مجھ پہ مہربانیاں کی انہوں نے۔ ہم اللہ کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرے رب کے مجھ پہ کتنے احسانات ہیں۔ یہ ایک مراقبہ ہے،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ، کہ انسان یہ بیٹھ کے سوچے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے رب تیری کتنی مہربانی ہے۔ تو جس اللہ نے مجھے وجود دیا، جس اللہ نے مجھے عدم سے وجود بخشا، جس اللہ نے میرا مٹیریل بھی بنایا اور مجھے بھی بنایا، اور گندے کترے پہ کیا بنا دیا، اللہ اکبر! انسان سے زیادہ دنیا میں کوئی خوبصورت مخلوق ہے؟ بتائیے۔ انسان تو انسان پہ عاشق ہوتا ہے، کبھی انسان کسی اور پہ بھی عاشق ہوتا ہے؟ بکری پہ عاشق ہو گیا، کبھی سنا آپ نے؟ اس لیے کہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہی نہیں۔ کبھی کسی بلبل پہ بھی عاشق نہیں ہوگا، حالانکہ وہ تو خوبصورت ہوتی ہے، لیکن انسان تو پھر انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور میرے نبی قسم ہے تیرے اس شہر کی، میں نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل عطا کی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت کسی کی نہیں۔ فرشتے بھی اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنا انسان خوبصورت ہے۔ ہاں، ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی گیلری میں بالکونی میں کھڑے ہو کے آسمان کا نظارہ کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو تم؟ میرے ہوتے ہوئے کیا دیکھ رہے ہو تم؟ کہا 14 کا چاند دیکھ رہا ہوں۔ 14 کے چاند میں کیا حسن ہوگا جو اللہ نے مجھے بخشا ہے۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بات کو کوئی کاٹے تو ان کی انانیت جوش میں آ جاتی ہے۔ متکبر لوگوں کی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جب ان کی بات کو کوئی کاٹے نا تو وہ سمجھتے ہیں جیسے خدا کی بات کاٹی گئی، تو ان کی انانیت کی رگ پھڑکنے لگ جاتی ہے اور پھر وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہا نا چاند میں کیا رکھا ہے ادھر دیکھنا، تو اس کو آ گیا غصہ، تو کہاں سے چاند سے زیادہ خوبصورت ہو گئی؟ میں ہوں خوبصورت چاند سے زیادہ۔ ان کا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ لو بھائی، پاگل کہیں کا، طلاق کا اس میں کیا تعلق تھا بھائی؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ ہوں، تم کہہ رہے نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے۔ اب معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، کیا کریں جی، کیا کریں جی، کیا کریں جی؟ پوچھا علماء سے، ان کا بھائی چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں ہے تیری بیوی، ظاہری بات ہے، چاند 14 کا چاند تو پھر اس کی تو مثال مشہور ہے کہ نہیں 14 کا چاند ہے، تو 14 کے چاند سے زیادہ خوبصورت تھوڑی ہوگی تیری بیوی۔ تیری بیوی چاہے کتنی خوبصورت ہو لیکن 14 کی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی، اس لیے طلاق تو پڑ گئی۔ ایک عالم نے کہا کہ جی میرا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق نہیں پڑی، تو کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہاں دلیل ہے؟ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے کہا ہے کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ہر انسان ہی خوبصورت ہے۔ کہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، میری بیوی بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے قطرے سے ایسا بنا دیا، اللہ اکبر۔ پانی سے برف بنتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ پانی جم گیا ہے، اب برف کی شکل بن گئی۔ دودھ سے دہی بنتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ دودھ سے دہی بن گئی ہے، جم گیا ہے تو دہی بن گئی ہے۔ آم کی گٹلی سے آم کا درخت اگتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے آم کی گٹلی سے آم۔ لیکن گندے قطرے سے ایسی خوبصورت شکل بن جانا، گندے قطرے سے ایسا خوبصورت انسان بن جانا، گندے قطرے سے گلاب کے پھول جیسا بچہ تیار ہو جانا، بتائیے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو عنبر سے بناتے، اگر اللہ چاہتے تو انسان کو مشک سے بناتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو چلو سیمنٹ سے بناتے، مشک سے بناتے، عنبر سے بناتے۔ اللہ تو اس پہ بھی قادر تھے، گندے قطرے سے ہی کیوں بنایا؟ تاکہ اپنی اوقات میں رہے۔ گندے قطرے سے بنانے میں کیا حکمت ہے بولیے؟ تاکہ اپنی، اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا
کہ اس نے دنیا میں جا کے مغرور ہونا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ جب اس کے پاس مال آئے گا نا یہ کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالے گا. اللہ کو پتا تھا کہ جب اس کو کرسی ملے گی تو یہ مغرور ہو جائے گا, یہ خدائی کے دعوے کرنے لگ جائے گا. جب اس کے پاس طاقت آئے گی تو یہ اکڑنے لگ جائے گا. جب اس کو صحت ملے گی, جوانی ملے گی تو یہ مست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اس کو بنایا ہی گندے قطرے سے. چنانچہ ایسے مغرور انسانوں کو اللہ تعالیٰ اوقات یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اور یہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. تو ایسے مغرور انسانوں کو اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. اتنا کیوں اکڑتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں گندے اور ذلیل پانی سے نہیں بنایا؟ اور یہ جگہ فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تو غور تو کر, تجھے بنایا کس چیز سے ہے. یہ آیتیں مکے میں اتری تھیں اور یہ اس وقت اتری تھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری علیہا 19. جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر کیے ہیں. علیہا 19, جہنم پہ 19 فرشتے مقرر ہیں. جب یہ آیت اتری تو مکے کے ایک بدماش نے مکے کے لوگوں سے کہا آپ لوگوں نے کچھ سنا ہے کہ اتنے عرصے سے جو محمد ہمیں جہنم سے ڈرا رہا ہے آج بات کھلی کہ اس پہ جو مقرر ہیں فرشتے وہ ہیں ہی 19. لو بھائی جس جہنم پہ 19 فرشتے ہیں تو ان سے جان چھڑانا کون سی مشکل بات ہے. پھر کہنے لگا 10-12 کو تو اکیلا میں ہی کافی ہوں, باقیوں کو تم پکڑ لینا. یہ اس نے کہا. اس میں یہ قرآن کی آیت اتری فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ وہ بنا کس چیز سے ہے کہ فرشتوں کا مقابلہ کرے گا اور وہ بھی جہنم کے داروں سے مقابلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے اللہ تعالیٰ انسان سے لا تعلق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے پیار کرتے ہیں, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سمجھانے کے لیے مسلسل انبیاء کو بھیجتے رہے. انبیاء نے آ کے کیا کرنا ہوتا تھا؟ انبیاء نے آ کے جہنم کی طرف جانے والے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانا ہوتا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا, اپنے بندوں سے لگاؤ نہ ہوتا اور اپنے بندوں کا جہنم میں جانا گوارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی فرشتوں کو نہ بھیجتے, نبیوں کو نہ بھیجتے, بلکہ کہتے دیکھ تو رہے اتنی بڑی دنیا, آخر کسی رب نے تو بنائی ہوگی, پھر بھی یہ مجھے نہیں پہچانتے اور مانتے تو جائیں دوزخ میں, مجھے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے 1,00,000 سے اوپر انبیاء بھیجے. اور بعض انبیاء ایسے بھی تھے کہ جو ایک نبی شہید ہوا تو فوراً دوسرا آیا, دوسرا شہید ہوا فوراً تیسرا آیا, وہ شہید ہوا فوراً اگلا آیا. نبیوں کی شہادت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بندوں کی طرف بھیجنا نہیں چھوڑا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی یہ ہے کہ بندے دوزخ میں نہ جائیں. اور اپنے نظام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتنا نرم رکھا, اتنا لچکدار بنایا کہ بندے سے بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو جائے اس کی معافی کی بھی گنجائش موجود ہے.
دنیا کے کسی آئین میں ایسے نہیں ہے، دنیا کے کسی قانون میں ایسے نہیں ہے، نہ مشرقی قوانین میں نہ مغربی قوانین میں، دنیا کے کسی قانون میں ایسے نہیں ہے کہ ہر جرم ہی کی معافی ممکن ہو، ایسے نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں اور تمام ممالک میں اگر کوئی ملک کے خلاف حرکت کرتا ہوا پکڑا جائے تو وہ غدار شمار ہوتا ہے اور اس کی سزا سولی چڑھانا ہوتا ہے۔ غدار کی بخشش نہیں ہے، ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، غدار کی بخشش نہیں ہے، لیکن اللہ کے کرم پہ قربان جائیں، اس نے اپنے نظام کو، اپنے قانون کو، اپنے آئین کو ایسا لچکدار بنایا کہ بڑے سے بڑے جرم کی معافی کی گنجائش موجود ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی بھی معافی کی گنجائش موجود ہے۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نطفے سے بنے ہوئے انسان نے اگر خدائی کا دعویٰ کر لیا، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، ان سب کے لیے بخشش کی گنجائش، مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے، خدائی کے دعوے دار ایک انتہائی غلیظ انسان اور ظالم ترین انسان کے پاس، اور اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے، موسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے موسیٰ، اے ہارون، فرعون کے پاس جا رہے ہو سمجھانے کے لیے، ذرا لہجہ نرم رکھنا، لہجہ نرم، الفاظ بھی نرم، تو نہ کہنا، تم نہ کہنا، آپ کہنا، یہ مطلب تھا، آیت میں نہیں ہے یہ بات، مطلب یہ تھا الفاظ نرم، الفاظ کا انتخاب کرنا، لہجے کو نرم کرنا۔ جبکہ بات کس سے کی جا رہی ہے؟ کسی محدث اور فقیہ سے بات نہیں کی جا رہی، کسی بڑے شیخ سے، اللہ والے سے، کسی ولی اللہ سے بات کرنے کے لیے نہیں بھیج رہے کہ باادب طریقے سے بات کی جائے، بلکہ خدائی کے دعوے دار اور اس ظالم ترین انسان سے بات کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے جس نے 80,000 بچے بلا کسی وجہ کے ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر دیے، صرف اس شک میں کہ نجومیوں نے مجھے جس بچے کے ہاتھوں ہلاکت بتائی ہے کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو، اس جرم کہیں یہ بچہ وہی نہ ہو، اس شک کی وجہ سے 80,000 بچے ذبح کیے اس ظالم نے۔ اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے نرم الفاظ، نرم لہجہ۔ آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ اگر باپ جو کہ بہت طاقتور ہے، بوڑھا نہیں، بیمار بھی نہیں، بیٹے کا محتاج بھی نہیں، بلکہ بیٹے کو کھلانے والا ایسا باپ اگر بیٹے سے کہ بیٹا میری ایک درخواست ہے، تو بیٹے کو شرم آنی چاہیے، اب تو بیٹے کو تو غیرت آنی چاہیے نا، شرم آنی چاہیے، یار اتنا بڑا باپ جو مجھے اب بھی پال رہا ہے، میرا خرچہ اٹھا رہا ہے، اب بھی مجھے تھپڑ مارے تو میرا پیشاب نکل جائے، اتنا طاقتور ہے، وہ اگر مجھے یوں کہہ رہا ہے بیٹا ایک درخواست ہے، بات کر لوں، ایک درخواست ہے۔ اس آیت کو سنیں اور مزے لیں۔ اللہ تعالیٰ شراب سے اور جوئے سے منع کر رہے ہیں ہمیں، شراب سے اور جوئے سے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ لہجہ سنیں آپ، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں شراب پلا کر، تم سے جوا کھلا کر، اور یہ تمہیں شراب پلا کر اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ آگے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر تم چھوڑ دو گے؟ یہ کس کا لہجہ ہے؟ کسی بڑے کا لہجہ لگتا ہے؟ بولیے،
نہیں بولو تو صحیح. جو شیطان ہے نا یہ تم سے شراب پلا کے، تم سے جوا کھلا کے، یہ تمہیں آپس میں نفرتیں ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، آپس میں لڑانا چاہتا ہے، تمہیں برائی میں ڈالنا چاہتا ہے. ہاں یہ ہے اصل بات. پھر بچو گے نا اس سے، فہل انتم منتہون، بچو گے نا اس سے، چھوڑو گے نا یہ باتیں، باز رہو گے نا ان باتوں سے. یہ اللہ کا لہجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندوں تم نے میری قدر ہی نہیں کی. سبحان اللہ. ایک اور آیت سنو. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے کہا کہ خدا تین ہے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت مریم، تیسرا اللہ. ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت مریم، تیسرا اللہ. پہلا بھی نہیں، تیسرا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا نا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، انہوں نے کفر کیا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہی ایک معبود ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر یہ باتیں کرنے والے جو اللہ کو باپ ٹھہراتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بیٹا ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ حضرت مریم کو اللہ کی بیوی ٹھہراتے ہیں، اگر یہ بری باتوں سے باز نہ آئے تو ان کو ضرور عذاب ملے گا، اللہ ان کو ضرور عذاب دے گا. پھر آگے اگلی بات پتہ کیا فرماتے ہیں؟ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم. اتنی بات میں نے سمجھا دی، کیا اب بھی یہ مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا اب بھی یہ توبہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ میں تو بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں. غور تو کریں اللہ کیسی بات کرتے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان. یا ایھا الناس نہیں فرمایا، قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں. یہ اجتماعی بیان ہے، گویا ساری دنیا کے انسان جمع ہے، اللہ بیان کر رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں. یہ اجتماعی بیان ہے، لیکن یا ایھا الانسان جو ہے نا یہ خصوصی ملاقات ہے، خصوصی دعوت ہے. تبلیغ والے کھڑے ہو کے مغرب کے بعد بیان کرتے ہیں، خصوصی ملاقات میں ایک آدمی کو بٹھا کے اس پہ متھا ماری کرتے ہیں، اس کی ذہن سازی کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک انسان کو الگ لے کے بیٹھے ہیں اور اسے کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. میرے بندے تجھے مجھ سے کس نے دور کر دیا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم کیوں ایسے ہو گئے ہو میرے ساتھ؟ کیوں کرتے ہو ایسے میرے ساتھ؟ اتنی میری نعمتیں تم پر، پھر بھی میری نافرمانی کرتے ہو. ایسے تو نہ کرو. الانسان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں سے الگ الگ خصوصی ملاقات کی ہے، الگ الگ خصوصی خطاب کیا ہے اور انہیں جھنجھوڑا ہے. یہ وہی کرے گا نا جسے پیار ہو، جسے محبت ہو، جو نقصان نہ چاہتا ہو وہی کرے گا. اس لیے میرے دوستو، جیسے اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس سے پیار کریں. اتنی سی بات ہے. نبی اس لیے آئے، نبیوں کے نائبین نے سر دھڑ کی بازیاں انسانوں کی ہدایت کے لیے اس لیے لگائیں کہ اللہ تو پیار کرتا ہی ہے. یہ سارا بیان اس بات کے لیے تھا کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی مجھ سے کرو، ہم بھی اللہ سے کریں. کیسے؟ اس کی بات کو مانیں، اس کی اطاعت کریں، اس کے احکام کو پورا کریں. نماز ایسے نہ پڑھیں کہ بس عادت پڑی ہوئی اذان سن کے مسجد میں جانے کی، نہیں، اللہ نے بلایا ہے
اللہ نے بلایا ہے. زکات ایسے نہیں دے رہے، عبادت پڑی ہوئی ہے. اللہ نے کہا ہے اس لیے دینا ہے. اللہ نے قربانی کرنے کو کہا ہے اس لیے کرنی ہے. اللہ نے روزے رکھنے کو کہا ہے اس لیے رکھنے ہیں. اللہ نے ماں باپ کا احترام کرنے کو کہا ہے اس لیے کرنا ہے. اللہ نے بیوی کو عزت دینے کو کہا ہے اس لیے کرنی ہے. اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو کہا ہے اس لیے کرنا ہے. اللہ نے اوروں پہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے اوروں پہ رحم کرنا ہے. اللہ نے برداشت کرنے کا حکم دیا. اللہ نے معاف کرنے کا حکم دیا. اللہ نے درگزر کرنے کا حکم دیا. اللہ نے سائل کو دینے کا حکم کیا. اللہ نے یتیم سے پیار کرنے کا حکم دیا. یتیم کو ڈانٹنے سے منع کیا. اس لیے میں نے ایسے ہی کرنا ہے. یہ اللہ سے محبت کا مظاہرہ ہے. اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنا ہے. کیوں بھائی اللہ نے منع کیا ہے. بھائی آپ یہ کیوں نہیں پیتے؟ یہ تو نیکسٹ کولا ہے، یہ تو پاکستانی ہے. اسرائیلی مصنوع آپ نہیں پیتے. اب یہ تو پاکستانی ہے، پاکولا بھی پاکستانی، نیکسٹ کولا بھی پاکستانی، آپ کیوں نہیں پیتے؟ کہ جی میرے پیر صاحب نے روکا ہے. یہ محبت ہے نا. نظر کیوں نہیں اٹھاتے؟ اتنی حسین لڑکیاں آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں. کہ نہیں اللہ نے روکا ہے، میں نے نہیں دیکھنا. بھائی آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے شریک ہو جاؤ نا. دیکھو کتنی اچھی اچھی باتیں چل رہی ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے. کہ نہیں غیبت سے اللہ نے منع کیا ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا. یہ ساری عورتیں ناچ رہی ہیں کسی شادی میں، ایک عورت بیچاری کونا پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اب جا بھی نہیں سکتی، آ بھی نہیں سکتی، جاؤں تو کہاں جاؤں. تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا تو آپ بھی تو آ جائیں، تھوڑا سا آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ پاؤں مار لے. کیا بات ہے اس میں؟ کون سے یہاں غیر مرد کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ نہیں اللہ نے روکا ہے، میں نہیں ناچ سکتی، میں ڈانس نہیں کر سکتی. گانے چل رہے ہیں، اس بیچارے نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں. بھائی کیا بات ہے، کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں، تھوڑا سا آپ بھی سن لو، کیا بات ہے، خوشی کا موقع ہے. کہ نہیں میں نہیں سن سکتی، اللہ نے منع کیا ہے. یہ اللہ سے محبت کا مظاہرہ ہے. کیا تم نے سارا منہ لپیٹا ہوا ہے؟ گرمی نہیں لگتی؟ 50 ڈگری پہ گرمی چل رہی ہے، تم نے سارے چہرے کو لپیٹا ہوا ہے، آنکھوں کو بھی چھپایا ہوا ہے، چہرے کو بھی چھپایا ہوا ہے، ہاتھوں پہ بھی تم نے دستانے چڑھائے ہوئے ہیں، پاؤں پہ بھی تم نے جرابیں پہنے ہوئے. کون سردی کو برف باری ہو رہی ہے کیا؟ پاؤں واؤں کھولو، کوئی ہاتھ واتھ کھولو، کوئی کم از کم چہرہ کھولو. نہیں میں نہیں کھول سکتی، اللہ نے منع کیا ہے. اور میں اس سے ناراض، میں ساری دنیا کو ناراض کر سکتی ہوں، میں اس سے ناراض نہیں کر سکتی. یہ محبت کا مظاہرہ ہے. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی بیٹی، انی لک محب، میں تو تم سے پیار کرتا ہی ہوں. فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے محبت کر. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے نا، اس کی محبت میں اس کے احکام پورے کریں، اس کی محبت میں اس کے منع کردہ کاموں کو چھوڑ دیں، محبت میں چھوڑ دے. کتنے لوگ ہیں جو محبت میں نوکریاں چھوڑ دیتے ہیں. مجھے ایک نوجوان ملے، کہنے لگے کہ میری امی بیمار رہتی ہیں، میری اچھی خاصی نوکری تھی، اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی، اب گھر میں کمانے والا ہی میں تھا، لیکن امی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، میں نے امی کی خدمت اور امی کی محبت میں نوکری چھوڑ دی. میں نے کہا آپ نے امی کی محبت میں اگر چھوڑی ہے نا، اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ آپ کو دے گا، ضرور دے گا. اور امی کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو پھر ضرورت ہی کیا ہے. کہنے لگے آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے عزت سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور مجھے کسی کا اللہ نے محتاج نہیں رکھا. حالانکہ میں نے نوکری چھوڑ دی ہے، صرف ماں کے پاؤں دباتا ہوں، اس کو دوائی کھلاتا ہوں، اس کو بیت الخلا لے جاتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں، اس کے کپڑے دھوتا ہوں، اس کی دعائیں لیتا ہوں، اور میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، لیکن اللہ مجھے عزت سے کھلا رہا ہے. یہ محبت میں ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی ماننا، اللہ کی محبت میں اللہ کے ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنا. یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں. اور جب ہم یہ کر دیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سکون دیں گے، برکت دیں گے، راحت دیں گے، اور مرتے ہی سارے دکھ ختم، ساری پریشانیاں ختم. یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنت والو اب یہاں ہمیشہ رہو گے، یہاں کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا،
ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، ہمیشہ خوش رہو گے، کبھی تم پہ غم نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، ہمیشہ یہاں زندہ رہو گے، کبھی موت کا پیالہ پینا نہیں پڑے گا۔ موت بھی تکلیف ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں میری مان کے آ جاؤ، وہاں تمہاری سب چاہتیں میں پوری نہ کروں تو کہنا۔ ایک جنتی بیٹھا ہوا ہوگا جنت میں، نہ اسے سر اٹھانا پڑے گا، نہ اسے اٹھ کے جانا پڑے گا، نہ اسے بیل بجانی پڑے گی۔ یہاں تو بڑے سے بڑا آدمی کم از کم اتنا تو کرے گا نا کہ بیل بجائے گا، اتنا تو کرے گا نا، بھی بیل تو بجائے گا نا کم از کم۔ صرف دل کے اندر خیال آنے پہ تو اس کا کام نہیں ہوگا، بیل تو بجائے گا نا۔ آخر نوکر کو بلائے گا، پھر اس کو کچھ کہے گا، کہنے کی تکلیف اٹھائے گا، زحمت اٹھائے گا۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا۔ جنت میں بیٹھا ہوگا، نظر بھی اٹھانے کی ضرورت نہیں، نگاہ سے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، انگلی سے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف دل میں خیال آئے گا، اللہ اسی وقت حاضر کر دے گا۔ خیال آئے گا، خیال آئے گا، حضور کو دیکھو، پردے ہٹ جائیں گے، اللہ حضور کا دیدار کرائے گا۔ خیال آئے گا، فلاں جنت جا کے گھوم کے آؤں، خیال آئے گا۔ اسی وقت ایک گھوڑا آئے گا جو اڑے گا، اڑتا ہوا گھوڑا آئے گا، وہ اس کو لے گا، جہاں چاہے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ اب یہ اتنے سارے مزے، آخر کچھ تو کرنا پڑے گا نا اس کے لیے، یہاں بھی مزے کریں وہاں بھی مزے کریں، ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو آپ اور میں اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اپنے اللہ کی مانا کریں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ، اور اس کی محبت میں مانیں گے۔ اللہ کی محبت میں اللہ کی ماننی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ایک دفعہ گھر میں آئے پکوان، پکوان سمجھتے ہیں؟ سندھی میں کہتے ہیں دال پکان، اردو میں کہتے ہیں پکوان، سندھی میں کہتے ہیں دال پکان۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بھائی ترجمہ کر لیا، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ پکوان آئے دال کے ساتھ، چٹپٹے، چٹنی اوپر، دال بھی، واہ واہ۔ تو میری اہلیہ کو پسند نہیں، گھر میں آئے تو بیوی نے ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا۔ میں کمرے میں تھا، مجھے لا کے دیا اندر، تو باہر نکلا، سارے کھا رہے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے کرسی پہ۔ آپ نے اپنے لیے رکھا؟ کہ نہیں، بچے کھا لیں، کوئی بات ہو۔ بڑی حیرت ہوئی مجھے، یہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ پسندیدہ چیز آئی ہے، آدھا آپ رکھ لو۔ اپنی پسند کو چھوڑنا اللہ کی محبت میں۔ لڑکیوں کو دیکھنے میں کس جوان کو مزہ نہیں آتا؟ سب کو مزہ آتا ہے، لیکن نہیں دیکھنا۔ یا اللہ تجھے ناپسند ہے اس لیے نہیں دیکھوں گا۔ فل ساؤنڈ کر کے ڈسکو میوزک سننے میں کس کو مزہ نہیں آتا؟ جبکہ آواز بھی کسی انڈین گلوکارہ کی ہو، ہر نوجوان کو مزہ آئے گا۔ لیکن یا اللہ میں نے نہیں سننا، اس لیے کہ تجھے ناپسند ہے، تو تیری ناپسند میری ناپسند ہے، تیری پسند میری پسند ہے۔ یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ جو قربانی کریں گے نا، ہم قربانی کریں گے، یہ قربانی بھی کوئی فارملٹی نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے، کوئی ہندو اور عیسائیوں کی طرح ہمارا کوئی رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کا مظاہرہ ہے۔ یا اللہ جیب سے خرید کے لایا ہوں، منڈی سے، بڑی گرمی تھی، ڈھونڈ ڈھانڈ کے بڑی مشکل سے لایا ہوں، کئی دن اس کو باندھا ہے، پھر اس کو گھاس بھی کھلائی ہے، پانی بھی پلایا ہے، پیار بھی کیا ہے، اب اس سے قلبی تعلق بھی ہو گیا ہے، لیکن تجھے تیرا حکم ہے کہ اسے ذبح کرو، میں تجھے خوش کرنے کے لیے اس کے گلے پہ چھری چلاؤں گا اور تجھے دکھاؤں گا کہ تو مجھے کتنا پیارا ہے۔ یہ مقصد ہے، رسم نہیں ہے، یہ کوئی محبت کا مظاہرہ، اللہ سے محبت کا مظاہرہ۔ یہ جو عید کے موقع پہ ہم خرچیاں دیتے ہیں، تو یہ گھر کا خرچہ ہوتا ہے کیا؟ بولیے، عید کے موقع پہ جو خرچی دیتے ہیں یہ کوئی ماہانہ خرچہ ہوتا ہے کیا؟
کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے. مہنگائی بڑھ گئی ہے تو اب لوگوں نے 10-10 کی دستیاں لی ہوئی ہیں. جو ذرا کچھ اچھے انہوں نے 20-20 کی دستیاں لی ہوئی ہیں. جو ذرا اور اچھے انہوں نے 50-50 کی دستیاں لی ہوئی ہیں. 100 کی دستیاں تو لیتے ہوئے آج کل مالدار کو بھی بخار آ جاتا ہے. اب عید کے موقع پہ 50-50 روپے دیتے ہیں 10 سال کے بچے کو بھی. کوئی چلو ہے تو وہ 100 کا نوٹ دیتا ہے. اب اس 100 سے آج کل ہوتا کیا ہے؟ 100 سے ہونا مقصود تھوڑا ہی ہے، بلکہ یہ محبت کا مظاہرہ ہے. 14 اگست میں چھوٹے چھوٹے بچے جھنڈیاں لے کے لہرا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے کیا؟ جب لہرائیں گے تو انڈیا مر جائے گا کیا؟ یا امریکہ تباہ ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا اس سے؟ یہ محبت کا مظاہرہ ہے. مجھے اپنے ملک سے محبت ہے، مجھے اپنے وطن سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کا مظاہرہ کرنا، اس کی ناپسند کاموں کو چھوڑ کے اس کے پسندیدہ کاموں کو کر کے کریں گے انشاءاللہ. کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے.